اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 24 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ سب بچے مستعد ہوں گے، کتابوں کے ساتھ ہوں گے، عبارت پڑھ رہے ہوں گے اور کتاب کے ترجمہ، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور تکرار و اعادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے۔ ذکر و حذف کا بیان چل رہا ہے، اور ذکر و حذف کیوں کرتے ہیں اس کے اسباب آپ جان چکے ہیں، جس کی کچھ مثالیں، کچھ مقامات، کچھ موقع محل آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ اتنا تو یاد ہی ہوگا کہ بے وجہ کہیں ذکر نہیں ہوتا، نہ بے وجہ کہیں پر حذف ہوتا ہے۔ متکلم اپنے کلام کے اندر جو الفاظ لے کر آتا ہے، ہر لفظ کا حکم سے کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے، اس لیے ذکر کرتا ہے۔ اور متکلم اپنے کلام کے اندر جس لفظ کا حکم اپنے مفہوم سے نہیں سمجھتا، بلکہ اس مفہوم کا معنی دوسرے لفظوں سے معلوم ہو جاتا ہے، تو وہاں پر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حذف کیا جائے، نہ کہ ذکر کیا جائے۔ تو ذکر کے اسباب چل رہے ہیں کہ کن وجوہات پر۔ اب نہ تو ہم حذف سے اعتراض کر سکتے ہیں، نہ ہی ذکر سے صرف نظر کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ دونوں میں سے کسی ایک کی دلیل، اس کا قرینہ، اس کا ثبوت اور راجح نہ پا لیے جائے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو۔ تو اس کی چند مثالیں گزری، کبھی تعجب کی مثال، کبھی تقریر کی مثال، کبھی وضاحت کی مثال، کبھی توضیح کی مثال، کئی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں۔ آج جو مثال ہے اور موقع محل ہے وہ ہے والتعظیم والاحانت۔ ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے، کلام کے اندر بعض الفاظ کا ذکر اس لیے اہم ہوتا ہے اور اس لیے راجح ہوتا ہے کیونکہ وہاں تعظیم کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، یا اس کے برعکس کبھی کبھی تعظیم کے بجائے کسی کی توہین کا اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ تو توہین یا تعظیم کا جو پہلو ہے یہی تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر ذکر کیا جائے، ورنہ نہ تو تعظیم پائی جائے گی اور نہ ہی توہین پائی جائے گی۔ جب متکلم کے کلام کی مراد تعظیم ہے، اس کا حکم تعظیم ہے، جب حکم اور اس کی مراد ہی نہ پائی جائے گی، اس کا مفہوم ہی نہ پایا جائے گا، تو کلام لغو ہو جائے گا، اس لیے وہاں ذکر کرتے ہیں۔ تو والتعظیم والاحانت، تعظیم اور احانت مقصود ہوتی ہے، توہین کرنا۔ مگر کب ایسا ہوتا ہے جب وہ اس لفظ کو بیان کرتے ہیں جہاں تعظیم یا توہین مقصود ہو؟ کہتے ہیں اذا کان اللفظ یفید ذالک، جب وہ لفظ فائدہ پہنچاتا ہو اس بات کا، کس بات کا؟ اس بات کا یعنی توہین کا یا تعظیم کا فائدہ پہنچاتا ہو، یعنی اس لفظ کے اندر معنی ہی کچھ ایسا ہو جس سے تعظیم سمجھ میں آتی ہو،
یا اس لفظ کے اندر معنی ہی ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر توہین سمجھ میں آتی ہو، اس لیے وہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے نا. کأن یسألک سائل، جیسے کوئی آپ سے سائل پوچھے، سوال کرے. کیا سوال کرے؟ حل رجع القائد، کیا قائد اور رہبر لوٹ کے آ گیا؟ کیا قائد اور رہبر لوٹ کر آ گیا؟ اب قائد کا معنی بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں. حاکم لوٹ کے آ گیا، رہبر لوٹ کے آ گیا، نیتا لوٹ کے آ گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں تعلق سوال سے ہے. سوال قائد کے بارے میں ہے. کیا قائد لوٹ کے آ گیا؟ فتقولو، تو اب آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ رجع المنصور او المحزوم. فتقولو رجع المنصور او المحزوم. جواب یہ دیا کہ ہاں لوٹ آیا، فتح یاب یا ہارا ہوا. جیت کر لوٹ آیا یا ہار کے لوٹ آیا. رجع المحزوم او المنصور، منصور بمانا جیتا ہوا اور محزوم بمانا ہارا ہوا. لوٹا ہارا ہوا یا جیتا ہوا. اب آپ دیکھیے، حل رجع القائدوں کے سائل کا سوال قائد کے حذف پر قرینہ ہے. سوال قائد کے بارے میں کیا تھا، تو اب جواب میں صرف کہہ دیتا نعم رجع، ہاں لوٹا. اب قائد کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جواب میں قائد کا ذکر کیوں کیا؟ ذکر یہ کیا کہ منصور اور فاتح ہو کے لوٹا ہے. تو آپ جانتے ہیں دراصل ہے یہ کہ منصور کہتے ہیں فتح یاب کو، جیتنے والے کو. تو اس لیے بیان کیا ہے کہ آنے والا آیا ہے تو جیت کر آیا ہے، فتح یاب ہو کر آیا ہے، تو اس سے تعظیم ہوئی. اور محزوم اس لیے کہا کہ محزوم ہارا ہوا کہتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ توہین مقصود ہے. اس لیے یہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ کبھی محزوم کہا یا منصور کہا. محزوم اہانت کا فائدہ دے رہا ہے اور منصور تعظیم کا فائدہ دے رہا ہے نا، معنی ہی ایسا ہے. اب یہاں پر ومن دواعی الحذف، ومن دواعی الحذف، حذف کے اسباب. حذف کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بھی اسباب ہیں. میں نے کہا نا، نہ تو جناب والا صرف ذکر کریں گے اور نہ جناب والا صرف حذف کریں گے، بلکہ جہاں بھی اس کی وجہ پالی جائے گی اس وجہ اور ثبوت کی بنیاد پر یا تو ذکر کریں گے یا وجہ اور ثبوت کی بنیاد پر حذف کریں گے. تو اب ومن دواعی الحذف سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ حذف کا ثبوت، جہاں جہاں حذف کہاں کریں گے اس کی گنتی کر رہے ہیں. اخفاء الامر نمبر 1، اخفاء الامر نمبر 1 میں ہے ان غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے بات کو چھپانا ہو تو آپ وہاں پر حذف کریں گے. اگر نہیں چھپائیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جاتا ہے. بھئی معاملہ کو پوشیدہ کرنا ہے، صرف مخاطب کو بات بتانا ہے، غیر مخاطب پر بات واضح نہ ہو، غیر مخاطب کہیں جان نہ لے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر مخاطب کو نہیں بتاتے، مخاطب کو ہی بتانے کے لیے وہاں پر اس کو حذف کر دیتے ہیں. مگر جانتا رہتا ہے مخاطب کے علاوہ، جس کو بتانا ہے اس کو معلوم رہتا ہے. ہاں، کہتے ہیں اخفاء الامر ان غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانا. جیسے آپ نے کہا، بس اتنا کہا، اقبلا، آ گیا. اب کون آیا، کہاں سے آیا، کچھ بھی بیان نہیں کر رہے ہیں آپ.
گرا دیا آپ نے، حذف کر دیا۔ اب آپ کی مراد کیا ہے آنے سے؟ ترید علین، اور آپ کی مراد مثلاً علی ہے، کہ آنے والا جو آیا ہے وہ علی آیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ علی کو آپ نے کیوں حذف کیا؟ اس لیے کہ آپ کو صرف مخاطب کے علاوہ کو بتانا تھا، مخاطب کو بتانا تھا، مخاطب کے علاوہ کو نہیں بتانا تھا، اس لیے حذف کر دیا۔ ورنہ اگر بول دیتے اقبل ترید، اقبل علی، علی آ گیا، سب کو معلوم ہو جاتا کہ علی آ گیا۔ اس کو چھپانا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے، یعنی حاضرین مجلس جتنے بھی وہاں پر ہیں، کسی بھی بات کو اس سے چھپانا۔ اچھا، وہاں پر حذف پر قرینہ بھی موجود ہے۔ قرینہ موجود کیا ہے؟ کہ وہاں پر مخاطب کو معلوم ہے کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے وہ۔ آپ نے کہا آ گیا، سمجھ گیا آ گیا، ہے نا مخاطب۔ اقبلہ میں آنے والا محذوف ہے، جس کا قرینہ کیا ہے؟ صرف مخاطب پر واضح ہے کہ مثال کے طور پہ علی آ رہا ہے، اس لیے وجہ سے۔ اچھا، والتنبیہ علی تعیین المحذوف، یا اس لیے حذف کرتے ہیں کیونکہ خبردار کرنا پڑتا ہے، خبردار کرنا ہوتا ہے کہ بھیا محذوف جو ہے جس کو ہم نے حذف کیا ہے وہ تو متعین ہے، تو ضرورت کیا ہے اس کو حذف کرنے بیان کرنے کی۔ اب متعین ہونا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ وہ متعین ہے بئی معنی کہ واقعی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ حقیقت میں متعین ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو کہ حقیقتاً متعین ہوتا ہے، بئی طور ہوتا ہے کہ جو وہ صفت محذوف کے لیے مانی گئی ہے وہ محذوف کے علاوہ میں پائی ہی نہیں جاتی، ہے نا۔ تو جیسے آپ نے کہا، اور دوسری کیا ہے؟ اور دوسری یہ ہوتی ہے جیسے کہ بھئی محذوف کو جس کو حذف کیا ہے اگرچہ کسی اور کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کسی ایرو غیرو نتو خیرو جمن شبراتی کے اندر نہیں پائی جائے، ولو ادعان، اگرچہ دعویٰ کے طور پر کیوں نہ ہو۔ جیسے خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ خالق و کل شیء نہیں کہا ہے بھیا؟ ہاں، اللہ کو حذف اس لیے کیا کہ دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر ذرہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بتائیے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو متعین ہے نا۔ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ، اور ہزاروں کا دینے والا، یہ ہزاروں کا دینے والا کون ہے؟ ایرو غیرو نتو خیرو فقیر وغیرہ دے گا کہ بادشاہ دے گا؟ تو السلطان و وہاب الالوف نہیں کہا، السلطان کو محذوف کر دیا، کاہے کے لیے؟ کیونکہ اتنا ہزاروں اشرفی جو ہے کوئی بادشاہ وقت ہی دے سکتا ہے، ایرے غیرے نتو خیرے نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہو، یہاں بھی السلطان محذوف ہے، متعین ہے، تو متعین دونوں جگہ ہے، ایک حقیقی طور پر ہے اور ایک دعوے کے طور پر ہے کہ نہیں بھیا میرا دعویٰ ہے کہ ہزاروں کا دینے والا بادشاہ ہی ہو سکتا ہے نا، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام مقامات پر حذف بھی کیا گیا ہے، مگر حذف کرنے کے اسباب موجود ہیں، اس کی دلیلیں موجود ہیں، اس کے اسباب کے علاوہ علتیں بھی موجود ہیں۔ اب اگلے اسباب کو اگلے طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 25 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔
مجھے قوی امید ہے کہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگ اور پوری مستعدی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنی کتاب لے کر موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ تکرار کا سلسلہ آپ کے ہاں جاری ہوگا، اعادہ اسباق کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، تیاریاں بھی ہو رہی ہوں گی۔ مجھے ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ کورونا کے اس ماحول میں اللہ کرے وہاں سب لوگ محفوظ ہوں، آپ سبھی لوگ محفوظ ہوں، سارے مومنین محفوظ ہوں۔ اب تک جو آپ نے پڑھا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اور حذف کا بیان چل رہا ہے۔ ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور حذف کرنا بھی ضروری ہے، مگر دونوں کی اپنی اپنی حالتیں ہیں، یہ پڑھا چکا ہوں میں آپ کو۔ نہ تو ذکر سے آنکھیں موڑ سکتے ہیں، نہ حذف سے آنکھیں موڑ سکتے ہیں، مگر کب موڑیں گے؟ جب کوئی داعی پا لیا جائے گا، کوئی وجہ پا لی جائے گی، کوئی داعی کے ساتھ اس کی علت پائی جائے گی، تبھی وہاں پر آنکھیں موڑیں گے آپ ایک سے دوسرے کی طرف، ورنہ دونوں کی منزل تو برابر ہے نا۔ الفاظ کلام جتنے بھی ہیں سب تو لفظ ہیں، اور لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، جسے زبان سے انسان ادا کرے تو لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب برابر ہے، تو کسی کو کسی پہ ترجیح تو حاصل نہیں ہے، مگر ترجیح کب ہوگی؟ جب کوئی مرجح پا لیا جائے۔ دونوں میں سے ایک پہلو راجح کب ہوگا؟ جب کوئی اس کا ثبوت اور اس کی دلیل پا لی جائے۔ تو وہی آپ ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں مختلف جگہوں پر، کبھی تعجب کی وجہ سے ذکر کیا، کبھی تقریر کی وجہ سے ذکر کیا، کبھی ایضاح کی وجہ سے حذف کیا، ذکر کیا، اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے حذف کے اسباب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے پڑھا کہ حذف کلام کے بعض اجزاء الفاظ کو حذف کرتے ہیں، اس لیے حذف کرتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم مخاطب کے علاوہ سے چھپانا چاہتے ہیں، یا اس لیے حذف کرتے ہیں تاکہ انکار کے وقت انکار کی گنجائش نہ رہے۔ انکار کے وقت گنجائش رہے۔ تو آج جو نئے سبق میں ہے وہ انکار کے وقت انکار کے لیے گنجائش رکھنے کے معنی میں ہے۔ وَتَعَطَّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ نَحْوُ لَئِيمٌ خَصِيصٌ بَعْدَ ذِكْرٍ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوْ ادَّعَاءً نَحْوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ وَاخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ وَمِقْدَارُ تَنَبُّهِهِ نَحْوُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ وَهُوَ وَاسِطَةُ إِحْدَى الْكَوَاكِبِ وَضَيْقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّهٍ نَحْوُ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ وَأَمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ الْفُرْصَةِ نَحْوُ قَوْلِ الصَّيَّادِ غَزَالِهِ وغیرہ ذالک۔ تو متکلم اپنے کلام سے کچھ الفاظ کو حذف کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو کل بیان ہو گئی ہے، آج نمبر 2 کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَتَعَطَّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، کہتے ہیں حذف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت انکار کی گنجائش رہے، آپ انکار کر سکیں کہ ہم نے یہ نام نہیں لیا۔ نحو لئیم خسیس، آپ نے کہا جیسے کہ کمینہ ہے، ذلیل ہے، لئیم ہے، خسیس ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے،
بعد ذکر شخص معین، لیکن یہ کب کہا آپ نے؟ جب ایک خاص آدمی کا ذکر چل رہا تھا، متعین آدمی کا، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کی برائی کے بارے میں آپ نے کہا کہ لئیم خسیس، اس کا نام نہیں لیا، بس یہ سیدھے کہہ دیا لئیم خسیس، ذلیل ہے، کمینہ ہے۔ کیوں بھائی آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ حذف کیوں کر دیا اس کا نام؟ ابھی تو اس کا ذکر چل رہا تھا۔ کہا اس لیے تاکہ کل کوئی سوال پیدا ہو کہ آپ نے فلاں کو ذلیل اور کمینہ کہا ہے، تو کل آپ یہ کہہ سکتے جناب میں نے نام نہیں لیا ہے کسی کا، میں نے انہیں نہیں کہا، کسی اور سے کہا ہے۔ تو یہ انکار کی گنجائش ہے، ورنہ فلان جیسے مودی ہے، امت شاہ ہے، یوگی ہے، اسی کا ذکر چل رہا تھا، اور پھر بعد میں ذکر چلنے کے بعد میں کہا لئیم خسیس، کمینہ ہے، ذلیل ہے، لیکن آپ نے اس کو بیان نہیں کیا، نام نہیں لیا، تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ نے اسے نہیں کہا، کسی اور کو کہا۔ والتنبیہ، تیسری وجہ یہ ہوتی ہے حذف کرنے کی کہ آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے حذف کیا ہے وہ مقرر ہے، متعین ہے، خاص ہے، سب کو معلوم ہے، چاہے کسی بھی طرح ہو، یعنی کہ متعین محذوف کو جو حذف کیا ہے وہ دو طرح سے متعین ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس لیے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر متعین ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہی متعین ہی ہوتا ہے، سب کو معلوم رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صاحب واقعی اور حقیقی طور پہ متعین نہیں ہوتا وہ، بلکہ دعوے کے طور پر وہ متعین ہوتا ہے۔ اب دونوں کی مثال دیکھیے۔ ہاں تو چونکہ محذوف متعین ہی جب ہوتا ہے تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب محذوف متعین ہونے کی وجہ سے وہاں حذف کر دیتے ہیں۔ اب حذف ہونا میں نے بتایا کبھی متعین حقیقی طور پہ ہوتا ہے اور کبھی دعوے کے طور پر، دونوں کی مثال دے رہے ہیں، اور دونوں میں سے پہلی مثال جو دے رہے ہیں صاحب مصنف وہ متعین ہے حقیقی طور پر، جیسے خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اب بتائیے عند الناس و عند الخلق، بلکہ عند الکائنات، پوری دنیا کے اندر یہ بات معلوم ہے اور متعین بھی ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر خالق و کل شیء کہا گیا، اللہ خالق و کل شیء نہیں کہا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ چونکہ ہر آدمی کے پاس، ہر مخلوق، ہر آدمی کے پاس محذوف متعین ہے، اس لیے اسے حذف کر دیا اور سیدھے کہا خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں دعوے کے طور پر جو متعین ہو، جیسے وہاب الالوف، ہزاروں کا دان کرنے والا، ہزاروں کا عطیہ کرنے والا، ہزاروں کا دینے والا۔ تو یہاں پر السلطان و وہاب الالوف نہیں کہا، سیدھے وہاب الالوف کہا۔ بادشاہ ہزاروں کا عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب کہا کیوں یہاں پر آپ نے ایسا حذف کر دیا سلطان کو؟ کہا اس لیے حذف کیا کیونکہ اگرچہ حقیقتاً نہ صحیح، لیکن دعوے کے طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں، عام لوگ جانتے ہیں کہ ہزاروں اشرفی، ہزاروں ڈالر اور ہزاروں روپے کوئی بادشاہ ہی دے سکتا ہے، ایرو غیرو نتھو خیرو اور جمن شبراتی نہیں دے سکتا ہے نا۔ جب دینے کی بات آتی ہے تو بادشاہ ہی دے سکتا ہے، ایرے غیرے نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے دعویٰ کے طور پر، محض دعویٰ کے طور پر السلطان یہاں پر متعین ہے اور یہاں پر محذوف رکھا ہے، حذف کر دیا۔
تو آپ نے دیکھا 3 وجہیں ہو گئیں، 3 مقامات ہو گئے، 3 جگہیں ایسی ہو گئی جہاں پر حذف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ چوتھی جگہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ چوتھی جگہ جہاں پر حذف کرنا ضروری ہے وہ ہے اختبار و تنبہ السامع، مخاطب کے ہوشیاری کا اندازہ کرنا، او مقدار و تنبہ ہی، یا اس کی سمجھداری کی مقدار کا اندازہ کرنا کہ کہاں تک سمجھ سکتا ہے، وہ کتنا ہوشیار ہے اور کتنا سمجھ سکتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے متکلم کبھی کبھی الفاظ کو حذف کر دیتا ہے، جس سے مخاطب جو ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، فوراً بتاتا ہے یا دیر سے بتاتا ہے، کہاں تک بتاتا ہے، صحیح بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے۔ اس لیے وہاں پر حذف کر دیتے ہیں کہ ہمارا مخاطب سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور سمجھ رہا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے کہ صحیح سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے تو کتنی جلدی اور کتنی دیر میں سمجھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کو کہتے ہیں اختبار و تنبہ السامع، مخاطب کی سمجھداری کا امتحان لینا، اور مقدار و تنبہ ہی، یا اس کی ہوشیاری کے مقدار کا امتحان لینا کہ وہ کہاں تک سمجھ سکتا ہے۔ یہ جیسے نورہ مستفاد من نور الشمس وہو واسطۃ احدی الکواکب، اس کا نور یعنی اس کا نور، اس کی روشنی حاصل کی جاتی ہے سورج کی روشنی سے، وہ اور وہ واسطہ ہے، واسطہ ہے ستاروں کی بندھن کا، وہ واسطہ ہے ستاروں کے بندھن کا۔ تو یہاں پہ نورہ میں اس کا مرجع جو ہے محذوف ہے، یہ نورہ میں ہو کا مرجع کون ہے؟ وہ محذوف ہے، مرجع کو بیان نہیں کیا، حذف کر دیا ہے۔ اس کا نور یعنی اس کی روشنی لی جاتی ہے ستاروں سے، سورج سے، اور وہ تمام ستاروں کی بندش کا ذریعہ ہے۔ تو کہا یہ یہاں پر کون سا محذوف ہے؟ کہتے ہیں اب سمجھنے والا سمجھے گا کہ ہو کا مرجع کون ہے اور کیا ہے جس کو یہاں پر حذف کیا ہے، کس کی روشنی سورج سے ملتی ہے، اور کون جو ہے ستاروں کی بندش کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے نا، نورہ، یہ چاند اور سورج اور تارے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے، تو یہاں پہ نور القمر ہے، چاند کی روشنی حاصل کی جاتی ہے سورج کی روشنی سے، اور یہ جو ہے ذریعہ بنتا ہے تمام ستاروں کے بندھن کا، یعنی بیچ میں چاند ہوتا ہے اور دو طرفہ جو ہے ستارے بکھرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ نور قمر جو ہے یہاں پہ موجود ہوگا تاکہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے دیکھنا ہے، باقی